بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 3 ایسی باتیں جن سے جنات اور جن آپ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ جن یا جنات ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر آپ کا یقین ہو، کیونکہ ان کے بارے میں ہر کسی کی رائے الگ ہے اور ہر کسی کا یقین بھی اس معاملے میں الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ کسی انسانی جسم میں گھس سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن صحیح بات کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ جنات کون ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے جنات کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں بتایا ہے کہ جنات انسان پر کس طرح حاوی ہو سکتے ہیں اور جنات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات آپ کے جسم کے اندر یا کسی اور کے جسم کے اندر کس طرح داخل ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں۔ خیر، لوگوں کی اس معاملے میں تو رائے الگ الگ ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ جن یا جنات کے وجود اور اثر کو مانتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں آپ کو کئی جگہ مل جائے گی جہاں پر انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کی وادی پر گزرے تو ان کو اسلام کی دعوت بھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناتوں کی بھی ایک دنیا ہے، اور ان میں انسانوں کی طرح اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور بروں سے نقصان پہنچنے کا حادثہ انسان کو ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہر وقت اور ہر کسی کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی کسی کو پریشان کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک جن کسی انسان کے جسم میں گھس کر اس کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ دیا ہے کہ جن آپ کے اندر 3 طریقوں سے داخل ہو سکتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جنات آپ کے بدن میں گھس جاتا ہے۔ پہلی بات، جن یا جنات کو آپ سے محبت ہے۔ جناتوں میں سے کوئی آپ کو کسی وجہ پسند کرنے لگا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے ہمارے گھروں میں عورتیں جب کپڑے وغیرہ بدل رہی ہوتی ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتی، جبکہ ہو سکتا ہے کوئی جنات ان کو دیکھ رہا ہو، اور جب وہ کسی جسم کو بغیر کپڑوں کے دیکھتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جسم بھا جائے اور وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر غلط حرکت کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جس طرح ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو کہا ہے اور اللہ کا نام لینا بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، اور دشمن کی حسد، جلن اور ظلم زیادتی اور آنے والی بلا اور مصیبت سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دوسری بات، جن یا جنات آپ کو پسند نہیں کرتا۔ جن بہت حد تک انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ کو پسند کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ناپسند کرنے لگے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے ان کو ناپسند ہو گیا تو بدلے کی فراق میں وہ نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے میں حد کر دیتے ہیں، اور ان سے کسی بھی قسم کی زیادتی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات، انجانے میں آپ نے جن یا جنات کو نقصان پہنچایا۔ ہم لوگ جنوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انجانے میں ہمارے کسی عمل سے کسی جنات کو چوٹ لگ گئی یا کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے جن پیچھے پڑ جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی لیے پھر میں وہی بات کہوں گا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ضرور پڑھ لے تاکہ اس طرح کے نقصان سے بچ سکے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ان سب حادثات سے، ان سب پریشانی سے اور جن جناتوں سے اور بری ہواؤں سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ قرآن سنت کی پابندی کرنا، نماز کے پابند رہنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھتے رہنا،
اللہ سے ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگنا، خاص کر بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ جاتے وقت، اور ٹوائلٹ جاتے وقت کی دعا پڑھنا، غصے کے وقت کی دعا پڑھنا، اور جماع یعنی بیوی سے ہم بستری کے وقت دعا پڑھنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، یہ سب کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سب کام اپنی زندگی کا روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں اور جو بتائے گئے طریقے ہیں ان پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بڑے سے بڑے جن، بڑے سے بڑے شیطان اور تمام بری سے بری بلاؤں اور ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کے جن شیاطین سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔